السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ أین المفر، کلا لا وزر إلی ربک یومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ یعنی بالآخر ہم سب کی ملاقات اللہ رب العزت سے ہونے والی ہے، لہذا ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں کہ اس دن مختلف لوگوں کا حال مختلف ہوگا، اور یہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ ان کے ظاہری اعمال، ان کے باطنی اعمال، یہ سب دیکھے جائیں گے، کیونکہ معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ اس دن اللہ کے پڑوسی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتے پوچھیں گے، اے ہمارے رب، کسے زیب دیتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں آئے؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ کیونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ تو جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ، تعمیر کر کے، تو ایسے لوگ دراصل اللہ کے بہت مقرب بندوں میں سے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ لوگ قریب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور تم یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور یہ دونوں یعنی حسن حسین رضی اللہ عنہما اور یہ سونے والا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ قیامت کے دن ایک مقام پر ہوں گے، یعنی آپ کے اہل بیت میں سے کچھ لوگ آپ کے بہت قریب ہوں گے۔ اہل بیت کے علاوہ، ان رشتہ داروں کے علاوہ متقی لوگ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہوں گے، آپ کے قریب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پرہیزگار لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں۔ خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو میرے پاس نیک اعمال لے کر آئیں اور تم دنیا کی خیانتوں اور دوسروں کے غصب شدہ حقوق کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاؤ اور پکارو، اے محمد، اور میں ادھر ادھر اعراض کرتے ہوئے کہوں نہیں۔ پھر آپ نے اپنی دونوں جانب اعراض کیا، یعنی میں اپنا منہ موڑ لوں، تم دائیں طرف سے آؤ تو میں بائیں طرف منہ موڑ لوں، اور بائیں طرف سے آؤ تو میں دائیں طرف منہ موڑ لوں، یعنی میں تمہارے ساتھ بات ہی نہ کروں اور تمہاری کوئی مدد نہ کروں۔ پھر اسی طرح عمدہ اخلاق والے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے،
مسند احمد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 3 مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن کون تم میں سب سے زیادہ میری نگاہوں میں محبوب اور میرے قریب تر مجلس والا ہوگا؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، یعنی جس کا اخلاق جتنا زیادہ اچھا ہوگا وہ اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا۔ اور اچھے اخلاق میں کیا چیز آتی ہے، ایک دوسری حدیث سے بھی کچھ وضاحت ہوتی ہے اس طرح کہ وہ لوگ جو منکسر المزاج ہیں، یعنی ہمبل ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں، یعنی لوگوں میں گھل مل کر رہتے ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان دوسروں کی غلطیاں معاف کر دے۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان دوسروں کی خامیوں پر نظر نہ رکھے، کیونکہ اگر آپ کسی کی خامیوں پر، کسی کی برائیوں پر، کسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو یاد رکھیں گے تو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے دل میں اگر کوئی بھی کسی کے بارے میں برا خیال ہے تو وہ لازماً آپ کے چہرے پر بھی نمایاں ہوگا، اور پھر آپ کی آواز میں اور آپ کے رویے میں وہ ظاہر ہونے لگے گا، اور اس طرح آپ اچھے اخلاق سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے اچھا اخلاق اسی کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہو اور لوگوں کی خامیوں کی بجائے ان کی خوبیوں پر نظر رکھنے والا ہو۔ پھر اسی طرح بیٹیوں کی پرورش کرنے والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا، یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں، جیسے بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، یتیموں کا خیال رکھنے والا، لوگوں کے کام آنے والا۔ پھر نیک اعمال قیامت کے دن انسان کے لیے سایہ بھی بنیں گے۔ تو وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اپنے نیک اعمال کے سائے میں ہوں گے، کیونکہ اس دن تو اپنے اعمال کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یا عرش کا سایہ ہوگا یا پھر اپنے ہی نیک اعمال کا۔ تو اس میں پہلی چیز ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے سایہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ اور 2 روشن سورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ 2 بادل ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ کیا جھگڑا؟ کہ ان کو بخش دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ انسان سے اگر ہو سکے تو ان صورتوں کو زبانی یاد کر لے، اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر انسان دیکھ کر پڑھے، اور ہر روز کچھ منٹ بھی اگر ان صورتوں کو پڑھنے کے لیے انسان نکال لے تو کچھ ہی دنوں میں سورت ختم ہو جاتی۔ بعض خوش قسمت لوگ تو ہر روز سورت البقرہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ البقرہ اور آل عمران دونوں ہی روزانہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو 2 دن میں پڑھ لیجیے، یہ ممکن نہ ہو تو 1 ہفتے کے اندر پڑھ لیجیے، اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو 10 دن میں پڑھ لیجیے۔ لیکن ہر روز اگر آپ 15 منٹ بھی اس کام کے لیے نکال لیں تو قیامت کے دن کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طرح انسان کا صدقہ اس کے لیے سایہ بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یستظل المؤمن یوم القیامۃ فی ظل صدقتہ، مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن کچھ اور نیک لوگ بھی بڑے مقامات پر ہوں گے، جن میں سے شہداء اور علماء ہیں۔ شہداء کے بارے میں آتا ہے، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں زخمی کر دیا گیا وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس دن اس کی خوشبو مشک کی طرح اور اس کا رنگ زعفران کی طرح ہوگا، اور اس پر شہداء کی مہر لگی ہوگی، یعنی کہ یہ شخص شہید ہے۔ اور جو اللہ سے مخلص ہو کر شہادت مانگے تو اللہ اس کو شہید کا ثواب دے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شہداء کا خاص ایک مقام ہوگا۔ پھر اسی طرح علماء کی الگ صفیں ہوں گی۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، اگر میں اپنے بعد معاذ بن جبل کو خلیفہ بنا جاؤں اور ان کے بارے میں میرا رب عز و جل مجھ سے پوچھ لے کہ تمہیں اس بات پر کس نے آمادہ کیا تھا، کیوں تم نے اپنے بعد معاذ بن جبل کو خلیفہ مقرر کیا تھا، تو میں کہوں گا، میں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، جب علماء اپنے رب عز و جل کے سامنے حاضر ہوں گے تو معاذ ایک پتھر کی پھینک پر ان کے آگے آگے ہوں گے۔ پتھر کی پھینک سے مراد یہ کہ ایک پتھر اٹھا کے انسان جتنی دور پھینکے
اور جتنے فاصلے پہ وہ پتھر جا کے گرے، یعنی یہ علماء کا گروہ ہوگا، ان کی صفیں ہوگی، اور معاذ بن جبل وہ ان کو کئی دور سے لیڈ کر رہے ہوں گے، یعنی اتنا آگے ہوں گے، ان کا مقام اتنا بلند ہوگا. پھر عمومی طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، ایک خاص خصوصیت ہوگی اس کی کثرت تعداد کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے. مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا محبت کرنے والی اور بچے جننے والی عورت سے شادی کیا کرو کہ میں قیامت کے دن دیگر انبیاء علیہم السلام پر تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. پھر وضو کے آثار سے پہچانی جائے گی امت. بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، یعنی ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی سفید ہوں گے. بس تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بڑھا لے. مراد اس سے کیا ہے کہ وضو اچھی طرح کرے، اور اچھی طرح وضو کرنے میں تدلیق ہوتی ہے، یعنی کہ مل مل کے دھونا. ایک تو نا صرف پانی بہا لینا، ٹیپ کھولی تیز اور اس کے آگے ہاتھ گیلے کر کے اور پھر چہرے پہ چینٹے مار لی، یہ نہیں ہے وضو کا صحیح طریقہ. ٹیپ کو بہت کم کھولا جائے اور پھر اس کے بعد یہ کہ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو اچھی طرح ملا جائے. اسی طرح کلی کی جائے تو ساتھ میں مسواک کیا جائے، یا پھر یہ کہ انگلی پھیر لی جائے منہ کے اندر. ناک میں بھی اچھی طرح پانی چڑھایا جائے اور جھاڑا جائے، اور پھر اسی طرح چہرے کو بھی خوب ملا جائے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہے. تو آپ دیکھیے جیسے آپ کوئی برتن مانجتے ہیں تو جتنا زیادہ رگڑ کے اس کو مانجتے ہیں تو اتنی اس کی چمک نکل آتی ہے. تو اسی طرح جو شخص اچھی طرح وضو کرے گا اور خوب احتیاط کے ساتھ اور مل مل کے، تو اس کی چمک بھی بڑھے گی. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر انسان پورا ان کو دھوئے گا، کوئی حصہ خشک نہیں رہنے دے گا، یعنی جیسے بازو دھوئے تو کوہنی کو پوری طرح دھلا ہوا ہونا چاہیے، اسی طرح ٹخنے بھی خشک نہ رہے اور ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک بھی دھلا ہوا ہو، تو انسان اپنی چمک بڑھائے اچھی طرح وضو کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مخلوق کے اتنے بڑے ہجوم میں آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تم کسی استبل میں داخل ہو جہاں کالے سیاہ گھوڑے بندھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک گھوڑے کی پیشانی روشن چمکدار ہو اور سفید ہو، تو کیا تم اس کو دوسرے گھوڑوں میں پہچان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا اسی طرح اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. پھر اسی طرح حشر کے میدان میں کچھ اور نیک لوگوں کا مقام بھی اس طرح بیان کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے افضل بندے وہ ہوں گے جو اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہیں. سلسلہ صحیحہ کی یہ حدیث ہے، افضل عباد اللہ تعالی یوم القیامت الحمادون، جو اللہ کی بہت تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یعنی کثرت سے پڑھتے ہیں. ہر موقع پر جہاں الحمدللہ پڑھنے کا کہا گیا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اور صرف الحمدللہ ہی سے تعریف نہیں ہوتی، سبحان اللہ سے بھی تعریف ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگیاں کرتے ہیں، یعنی ان کی بھی فضیلت ہے. جب کسی سے کوئی چیز لینے کے بعد واپس کرتے ہیں، یا کوئی امانت لوٹاتے ہیں، یا کوئی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو بہت عمدہ طریقے سے کرتے ہیں، ادائیگی اچھی کرتے ہیں. اسی طرح جیسے کسی کو مزدوری دیتے ہیں تو صرف اسی پہ اکتفا نہیں کرتے کہ جتنے اس کے پیسے بنتے اتنے دے دیے جائیں، بلکہ اس سے زیادہ دے دیتے ہیں. کسی کی سواری استعمال کی ہے، یعنی جو کرائے پر ہوتی ہیں اوبر وغیرہ یا ٹیکسی، تو اس وقت بھی پیمنٹ کرتے ہوئے اگر دیکھتے ہیں کہ غریب شخص ہے تو حق سے زیادہ بھی کر دیتے ہیں. تو اسی طرح مختلف لوگوں کو ہمیں جیسے لین دین کے معاملات میں پیسوں کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، امانتوں کی ادائیگی ہوتی ہے، ذمہ داریوں کی ادائیگی ہوتی ہے، تو بہترین ادائیگیاں کرنے والے یعنی اپنے کاموں کو آسان طریقے سے بجا لانے والے. اسی طرح کچھ لوگوں کو انبیاء اور شہداء کے ساتھ مقام ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا امانت دار مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یعنی کر وہ دنیا کی تجارت رہا ہے، دنیا کا مال کما رہا ہے، لیکن اس میں سچائی بھی ہے، امانت داری بھی ہے اور اسلام ساتھ ہے. تو پھر انسان کا مقام
انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. پھر اسی طرح آذان دینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے، یعنی بہت اونچے قد کے ہوں گے. پھر روزہ رکھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بساند اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی، یعنی وہ قیامت کے دن اس سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی. استاذہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے پہلے حمادون کا ذکر ہوا، پھر قرآن پڑھنے والے، صدقہ کرنے والے، پھر سبحان اللہ اچانک سے تاجر آ گئے بیچ میں. مطلب دنیا کے کاموں میں بھی، دنیا کے معاملات کو بھی اگر آپ احسن فیئر ڈیلنگ اگر ہو، جی تو سچا اور امانت دار، یعنی اگر پیمنٹ لی ہے تو پھر ڈلیوری بھی پوری کرنی ہے، ایگزیکٹلی، اور جو سیمپل دکھایا ہے اس کے مطابق ہی چیز دینی ہے. ایگزیکٹلی وہی میرا مطلب تھا کہ دنیا کے کاموں اور سچے وعدے کرنے. ہاں، دنیا کے کاموں میں بھی اگر آپ یہ ساری چیزیں ایڈ آن کر لیں تو ان کے برابر ہی آپ کا مقام. دیکھیں ایک کونے میں بیٹھ کے عبادت کرنا پھر آسان ہے، دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کرنا، امانت داری اختیار کرنا، یہ مشکل کام ہے، یہ بڑا جہاد ہے، کیونکہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے نا انسان کو. دیکھیں جب آپ کا روزہ نہیں ہوتا تو آپ کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں، جب روزہ ہوتا ہے تو آپ ہر چیز سے بچتے ہیں، میں یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا. تو روزہ کس لیے رکھنے کو کہا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو جب روزہ رکھے گا انسان، صرف روزہ نہیں بلکہ ہر معاملے میں ہی روزہ رکھے ہوئے ہو کہ مجھے اس کام کے اندر یہ نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے، تو پھر ہی عبادات صحیح طور پہ قبول ہوتی. بہت سے لوگ بیٹیوں کو پالنا ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ پرایا مال ہے، ان پہ خرچ ہم کر رہے ہیں، ان کو پڑھا لکھا رہے ہیں ہم، اور جب یہ کسی کام کے قابل ہوتی ہیں تو اگلے گھر چلی جاتی ہیں تو ہمارے لیے تو چٹی ہے. تو یہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. پھر ہے قیامت کے دن چیزوں کو شکل و صورت دے کر اٹھایا جانا. ہفتے کے دنوں کی مختلف شکلیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ قیامت کے دن ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا، یعنی ایک فزیکل باڈی ہوں گے. جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا. اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے، ایک ہجوم ہوتا ہے اس کے پیچھے. تو جو لوگ بھی جمعہ پڑھنے والے ہیں، جمعے کے دن کا اہتمام کرنے والے، جمعے کے دن سورت کہف پڑھنے والے، غسل کرنے اور باقی چیزوں کو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والے، وہ لوگ جمعے کو پہچان جائیں گے اور اس کی طرف جائیں گے. جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے. ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، یعنی جمعہ والوں کے. ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی، یعنی پسینے کی بدبو نہیں ان سے آئے گی بلکہ خوشبو آئے گی. وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے. جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، یعنی باقی انسانیت انہیں دیکھے گی، اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے، وہ حیران ہو کے دیکھیں گے یہ کون ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں. حشر کے میدان میں ان کا یہی حال ہوگا. اور ثواب کی امید سے آذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا. یعنی جو لوگ مسجدوں میں آذان دیتے ہیں اور ثواب کی نیت سے، نہ کہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری آواز بڑی خوبصورت ہے اور ہماری آذان دوسروں کی آذان سے بہتر ہے، ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی معاوضے کے آذان دیتے ہیں، تو ان کا مقام جو ہے وہ بھی بہت بلند ہوگا. قرآن انسانی شکل میں آئے گا. ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے پڑھنے والے سے کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن میں تجھے پیاسا رکھا. یعنی تو رات کو بھی پڑھتا تھا اٹھ کے تہجد میں، اور دن میں بھی پڑھتے پڑھتے تمہارا منہ سوکھ جاتا تھا. یعنی منہ کب سوکھتا ہے کسی چیز کو پڑھتے ہوئے؟ جب اس کو زیادہ پڑھا جائے، کثرت سے پڑھا جائے. پھر اسی طرح حجر اسود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کے بارے میں اللہ کی قسم اللہ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا. یہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ یعنی ایمان اور اجر کی نیت سے اس کا استلام کیا ہوگا، اس کو بوسہ دیا ہوگا، اس کی طرف اشارہ کیا ہوگا.
اس کو چھوا ہوگا. پھر رکن یمانی. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن رکن یمانی ابو قبیس پہاڑ سے بڑا ہو کر آئے گا، یعنی بہت بڑا بن جائے گا، وہ پتھر چھوٹا نہیں رہے گا جتنا اب ہے. اس کی 2 زبانیں اور 2 ہونٹ ہوں گے، اور obviously وہ بھی اپنے ہاتھ لگانے والوں کو، چھونے والوں کو پہچان لے گا، ان کی سفارش کرے گا شاید.